الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو یہ بات اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو؟ انسان جب مردار ہو جائے تو اس کے قریب بھی تو انسان نہیں جاتا، کھانا تو دوسرے کی بات ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنا در حقیقت دوسرے مسلمان کے بھائی کے گوشت کھانا جب کہ وہ مر جائے، مردار ہو جائے۔ انا للہ، دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنے سختی سے منع فرمایا غیبت کرنے سے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے دوسرے مسلمان کے گوشت جب کہ وہ مر چکا ہو، مردار بن گیا ہو، اب اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے نعوذ باللہ کھاتے جو۔ یہ کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لہذا غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت کس کا نام ہے؟ کس کو غیبت کرتے ہیں؟ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں پس پشت ایسی باتیں کرنا کہ وہ سنے اس کو اچھا نہ لگے، بس یہ غیبت ہے۔ غیبت اسی کا نام ہے، ایک دوسرے کے پس پشت کوئی ایسی باتیں کرنا کہ وہ سنے اس کو ناگوار ہو۔ دیکھیے اس اعتبار سے ہم کتنے غیبت کر چکے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پس پشت ایسی باتیں کرنا کہ وہ سنے اس کو ناگوار ہو، وہ اچھا نہ سمجھے، یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت اتنا بڑا گناہ، کبیرہ 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 گناہ ہے۔ جیسے ایک مسلمان بھائی مردار ہونے کے بعد اس کے گوشت کو کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ مردار تو ایسے بھی حرام ہے، اور وہ مسلمان ہو تو ڈبل حرام ہے۔ اب اسی حالت میں انسان جب غیبت کرتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے گویا کہ میں دوسرے مسلمان بھائی جس کی غیبت کر رہا ہوں ہے نا، تو گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کراہت ہے، اتنا حرام ہے، لیکن عام طور پر انسان جہاں کہیں بھی کوئی مجلس میں بیٹھتا، دو آدمی اب تیسرے آدمی کی بات چھوڑ دیتا ہے، چھیڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ تیسرا آدمی اگر سنے اس کو اچھا نہ لگے۔ دیکھا، غیبت سے آپس میں عداوت پیدا ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے اس نے اس کی غیبت کی، لہذا اس کو عداوت ہو جائے گا، دشمنی پیدا ہو جائے گی، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ غیبت سے عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو غیبت ایک اعتبار سے باپ، عداوت بیٹا،
جیسے باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو غیبت ایک اعتبار سے باپ ہو گیا، عداوت بیٹا ہو گیا، لہذا غیبت سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور عداوت مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا گناہ ہے۔ فساد ذات البین، آپس میں فساد پیدا کرنے کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں کتنا بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ ہے آپس میں فساد پیدا کرنے کو اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے مخالفت میں، اور مخالفت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے غیبت کے کرنے سے۔ اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا حکم یہ ہے کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کو دعوت دینا ہے، حرام کام استعمال کرنا ہے، حرام کاموں سے فائدہ لینا ہے، حرام کاموں سے فائدہ لینا، حرام کام کا ارتکاب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو عورتوں نے آپس میں غیبت کیا تھا ایک تیسری عورت کے بارے میں، تو ان دونوں کے پیٹ میں درد پیدا ہو گیا، سخت قسم کا درد پیدا ہو گیا۔ بالآخر جب انہوں نے الٹی کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے منہ سے گوشت نکلا۔ کہتے انہوں نے غیبت کیا، اس لیے پیٹ میں ہضم نہیں ہو سکا، درد پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، دکھانے کے لیے یہ دکھا دیا، ان کے منہ سے جب الٹی کی گوشت نکلا، خون اور گوشت نکلا۔ ایک اور عورت تھی جس نے غیبت کی ہے، اس کے غیبت کرنے بعد جب اس نے خلال کیا، دانتوں کے درمیان سے گوشت کے ریشے نکلے، دیکھا ایک غیبت کرنا گویا اس بات کی علامت ہے، تو اس نے گوشت مردار کی، مسلمان بھائی جب مردار ہو جائے اس کے گوشت کو استعمال کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا نہ مانو مسلمان بھائیوں، کہ الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے یہ، بدکاری جیسے گناہ ہے اس سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت۔ کیوں؟ غیبت کرنے والا اپنے کو پاک سمجھتا ہے، کہتے میں پاک ہوں، میں سچا ہوں، میں صحیح بات کرتا ہوں، حالانکہ دوسرے کی بات جو کر رہا ہے دوسرے آدمی سنے تو اس کو برا لگے گا، تو وہ کون سے سچی بات ہو گئی، وہ تو غیبت ہو گئی۔ غیبت کرنا، غیبت اشد من الزنا، بدکاری سے سخت ہے، اس لیے بدکاری کرنے والا کبھی اپنے کو پاک نہیں سمجھتا، وہ ناپاک سمجھتا ہے، مگر غیبت کرنے والا اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ دوسری وجہ، غیبت کرنے والے کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، بدکاری کرنے والے کے دل میں وہ تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، دیکھا۔ اور تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت
اس کے لیے حرام، جنت اس کے لیے ناجائز، جنت اس کے لیے حرام، جنت نہیں جا سکے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھا، تو یہ تکبر پایا جاتا ہے غیبت کرنے والے کے اندر، تکبر ہوتا ہے، مگر بدکاری کرنے والا تکبر نہیں کرتا، تکبر نہیں سمجھتا۔ دوسری بات، تیسری بات، غیبت کرنے والا علی الاعلان مجلس میں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے۔ بدکاری کرنے والا چپکے سے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہاں کرتا، وہ چپکے چپکے کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے گناہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر کل کولا علی الاعلان، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھا، تکبر ہے اور اپنے کو پاک بھی سمجھتا ہے، علی الاعلان یہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے، ان تین وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سخت ترین گناہ ہے، اس میں تکبر بھی پایا جاتا، اس میں اپنے آپ کو پاک سمجھنا بھی پایا جاتا، اپنے آپ کو علی الاعلان یہ گناہ کرتا ہے، اور علانیہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک اللہ کا بندہ بہت سے نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن وہ لوگوں کے غیبت کر چکا ہوگا، تو غیبت کے بارے میں لوگ آئیں گے اور حق لیتا جائے گا، حق لیتے لیتے اس کے نیکیوں کا ڈھیر ختم ہو جائے گا، پھر بھی غیبت والے رہ جائیں گے، تو غیبت والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے نیکیاں اس کے نامہ عمل میں دے دیا جائے گا۔ دیکھا، غیبت کرنا، اپنے نیک اعمال کو غیبت جس کی جا رہی ہے اس کے نامہ عمل میں تبادلہ کرنا، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غیبت کرنا یہ معمولی بات نہیں، جبکہ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، غیبت کی وجہ سے اپنے نیک اعمال اس کے نیک اعمال میں چلا جاتا ہے، اور اس کے برائیاں خود اس کے سر پر آ جاتا ہے، اور اس کی برائیاں لے کر بالآخر یہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا میرے امت میں یہ مفلس ہے، غریب ہے، نادار ہے، قابل رحم ہے۔ من المفلس، کون مفلس ہے؟ مفلس یہی ہے جو نیکیاں کا ڈھیر لے کر آئے گا مگر وہ جہنم میں چلا جائے گا، نیکیاں دوسرے کو دینا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد اس مختصر وقت میں بڑے گناہ کے بارے میں خبردار کرنا ہے مسلمان بھائیوں کو کہ بھائی جہاں تک ہو سکے غیبت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کھانے کو قرار دیا غیبت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا غیبت کرنے والوں کو معراج کے رات میں اپنے ناخن سے اپنے چہرہ نوچ رہا ہے۔ غیبت کرنے والے کو دیکھا کہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، تو بہت سے عذاب ہے غیبت کرنے والے کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو غیبت سے بچنے کی، غیبت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔